بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، فقہ جو اسلامی شریعت کا ایک اہم ترین باب ہے، اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن و حدیث کے بعد اسلام کا سب سے زیادہ مضبوط ستون فقہ اسلامی ہے. یہ کس طرح وجود میں آیا، کون سے وہ ادوار و حالات تھے، اور وہ کیسے مراحل تھے جن سے گزر کر مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے، حالات نے کس طرح کی کروٹیں لیں، اور وہ اسباب و عوامل کیا تھے جن کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے، ان پر ایک گفتگو ہم نے گزشتہ کی تھی، جس میں یہ بات بنیادی طور پر کہی گئی تھی کہ اختلافات کا پیدا ہونا یہ بعد کے زمانوں میں نہیں ہوا، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد صحابہ کے درمیان یہ اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کے ہونے کے بہت سارے عوامل اور اسباب تھے، اور بہت ساری وجوہات تھیں، جن میں بعض جگہ پر عربی زبان کے الفاظ کے معنی کے سمجھنے میں اختلاف کا ہونا اور اس کا دخل تھا، تو بعض جگہ بعض روایتوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہ پہنچنا اور بعضوں کو پہنچنا، اس کا بھی دخل تھا، اور بعض جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا کسی بات کے اور اس حکم کے منشا کے سمجھنے میں اختلاف کے ہونے کا بھی دخل تھا. الفاظ کے اندر اختلافات کی مثال ہم نے بیان کی تھی. یہ قرآن نے مطلقہ عورتوں کی عدت کے لیے ایک لفظ کا استعمال کیا، جس لفظ کا قرآن نے استعمال کیا وہ تھا قر اور قرو، اور اس کے عربی زبان میں دونوں معنی آتے تھے. ایک طرف وہ پاکی کے بھی معنی میں آتا تھا، اور دوسری طرف وہ حیض کے معنی میں بھی آتا ہے. لہذا یہ اختلاف بنا، ایک طبقے نے اس سے حیض مراد لیا اور ایک طبقے نے اس سے پاکی کے ایام مراد لیے. کہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، اور عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس منشا کے سمجھنے میں جو اختلاف ہوا تھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کسی ایک کو صحیح اور کسی دوسرے کو غلط نہیں کہا۔ غزوہ خندق سے جب حضور کی واپسی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا جنگی لباس اتارا تھا یا اتار ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، محمد آپ تو جنگی لباس اتار رہے ہو، لیکن فرشتوں نے ابھی اپنے جنگ کا لباس نہیں اتارا ہے۔ اس جنگ کے اندر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی تھی وہ یہودی اور بنو قریظہ کے یہودی تھے، لہذا اللہ کا حکم ہے کہ آپ آج ہی یہودیوں کی اس بستی پر اٹیک کریں اور آج ہی آپ ان کی بستیوں کی طرف پہل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد صحابہ سے اعلان کیا کہ او صحابہ، جتنا جلدی ہو سکے بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کرو، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں ہونی چاہیے۔ یہ حکم حضور کا جلدی نکالنے کے لیے تھا تاکہ صحابہ جلد سے جلد روانہ ہوں اور جلد سے جلد بنو قریظہ کی بستی کو پہنچے۔ لیکن کچھ تھے جو فوراً نکلے، کچھ تھے جو کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی اپنے کام سے فارغ ہو کر نکلا، کوئی اپنی سواری کو تیار کر کے نکلا، کچھ وقت عصر کے اندر پہنچ گئے۔ اب راستے میں جو لوگ تھوڑی دیر سے نکلے تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، اور عصر کی نماز کی اختتام پر بھی یہ بنو قریظہ میں پہنچنے کی ان کے لیے امکانات نہیں تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا ہے، بعضوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچ جائیں، مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز کو قضا کریں، نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے ورنہ یہ نماز قضا ہو جائے گی۔ بعضوں نے کہا نہیں، حضور نے جب کہا کہ عصر کی نماز وہاں پر بنو قریظہ میں پڑھنا ہے تو اب چاہے جتنا وقت ہو جائے وہیں جا کر عصر پڑھیں گے۔ لہذا یہ لوگ چلتے رہے اور انہوں نے عصر کی نماز قضا کر ڈالی۔ اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ حضور کا منشا جلدی جانا تھا، نماز قضا کرنا نہیں تھا، لہذا انہوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی اور پھر یہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور حضور کے پاس یہ مسئلہ جب آیا کہ بعضوں نے نماز آپ کے حکم پر قضا کر دی ہے، بعضوں نے نماز وقت پر پڑھ لی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں طبقے خیر پر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میری مراد کیا تھی، واضح نہیں کیا، کیونکہ امت جو اجتہاد بعد کے مسائل میں کرے گی، امت اسلام کے مسائل میں جس میں باضابطہ کوئی حکم حضور اور اللہ کی طرف سے انہیں نہیں ہے، جب اس میں اپنا دماغ لڑائے گی وہ اجتہاد ہوگا، اور اس میں اختلاف کا ہونا ایک لازمی امر ہے، اور یہ اختلاف کے ہونے اور کرنے میں دونوں طبقے برابر کے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط کبھی نہیں ہوتا بلکہ دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ اسلام کا مزاج ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حج کرتے تھے تو حاجی کے لیے جب وہ سعی کرتا ہے، احرام والی سعی جب وہ کرتا ہے تو رمل کرنا اس کے لیے ضروری اور سنت ہے کہ وہ اکڑ کر چلے، تین چکر شروع کے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے اور مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرے کے لیے آئے تھے اور آپ جب عمرے کے طواف کر رہے تھے تو مکہ کے لوگ پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو مدینہ کی گرمی نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ ان کو بتاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم عاجزی کی وجہ سے جھک کر چل رہے تھے، لیکن اب چونکہ دشمن کو اپنی طاقت بتانے کا وقت ہے لہذا اب اکڑ کے چلو۔ بیت اللہ جھکنے کی جگہ ہے لیکن سامنے دشمن ہے اور اس کے اوپر نفسیاتی حملہ کرنا ضروری ہے، لہذا یہاں اکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم طاقتور ہیں۔ حضور نے اس کی وجہ سے 3 چکر اکڑ کے چل کر ایک مثال قائم کی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ ایک وقتی بات تھی، حضور نے کر دیا۔ اب بعد میں طواف کرنے والوں کے لیے رمل کرنا، اکڑ کر چلنا کوئی سنت نہیں ہے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال سے کہ صحابہ کے بھی حضور کے منشا کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس جیسا مفسر قرآن کہتا تھا کہ اب بعد میں اکڑ کر چلنا کوئی سنت نہیں، معمول کا طواف ہونا چاہیے، اور دوسری طرف پورے صحابہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، یہ عمل رہتی دنیا تک طواف کرنے والوں کے لیے سنت ہے۔ تو منشا کو سمجھنے میں اختلاف ہوا، کبھی حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، کبھی لفظ کے اندر اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا نہیں ہے، یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ اس بنیاد کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا۔ جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے گا اور جب تک اس پر انسان کو بصیرت نہیں ہوگی اور یہ علم اس کے سامنے نہیں ہوگا اور یہ تاریخ اس کے سامنے نہیں ہوگی اور یہ حقائق اس کے سامنے نہیں ہوگی، تو وہ اس طرح کی بے تکی اور بے سر و پیر کی باتیں کرے گا، اور کسی کو حق اور کسی کو ناحق، اور کسی کو صحیح اور کسی کو غلط، اور اس کی نماز صحیح اور اس کی نماز غلط، اور اس کا روزہ صحیح اور اس کا روزہ غلط، اور اس کی تراویح صحیح اور اس کی تراویح غلط، یہ باتیں بے تکی کرتا چلا جائے گا۔ یہ ابتدائی تھے، پھر یہی صحابہ تھے جو عالم میں چلے پھرے اور پھیلے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا۔ ان میں کا ہر ایک اپنا ایک مزاج رکھتا تھا۔ پھر ایک بنیادی بات بیچ میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ، چاہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ ہوں یا 4 لاکھ ہوں، کتنی ان کی تعداد ہو، تمام کے تمام صحابہ علماء نہیں تھے، فقہا نہیں تھے، حفاظ نہیں تھے۔ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد عالم اور ہر فرد حافظ اور ہر فرد فقیہ اور مفتی نہیں ہے، بلکہ ایک طبقہ ہے جو اس لائن کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو عالم کہلاتا ہے، فقیہ کہلاتا ہے، مفتی کہلاتا ہے، حافظ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کا بھی مجمع تھا۔ ہر صحابی مفتی نہیں تھا، ہر صحابی حافظ قرآن نہیں تھا، ہر صحابی عالم دین نہیں تھا، بلکہ ان میں مخصوص صحابہ تھے جو افتاء اور فقاہت اور علم کے اعتبار سے سب کے درمیان وہ چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، عمومی صحابہ کا ماحول یہ تھا کہ وہ ان صحابہ سے اپنے مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ جب صحابہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو وہ علماء صحابہ کے پاس جاتے تھے۔ یہ علماء صحابہ میں جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق سر فہرست تھے، حضرت عمر الفاروق سر فہرست تھے، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ یہ سر فہرست تھے، اور ان کے علاوہ ایک لمبی فہرست تھی صحابہ کی، وہ جو فقہائے صحابہ اور علماء صحابہ کہلاتے تھے، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سر فہرست ہیں، عورتوں کے اعتبار سے بھی اور مردوں کے اعتبار سے بھی۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک، اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد وہ صحابہ کی تھی جو فقہائے صحابہ کہلاتے تھے، جن کی باریک نظر تھی فقہ پر، جن کی باریک نظر تھی اسلامی مزاج اور شریعت پر، جن کی باریک نظریں تھیں دین کے مسائل کو حل کرنے پر۔ عام صحابہ کے مسائل جب پیش آتے تو ان کی طرف جایا جاتا اور یہ جو فیصلہ کرتے اس کو قبول کیا جاتا۔ پھر ایک زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد، حضرت عثمان کے دور میں یہ صحابہ منتشر ہوئے۔ حضرت عمر کے زمانے تک یہ صحابہ مدینہ میں موجود رہے، یہ کہیں نہیں گئے، حضرت عمر نے ان کو کہیں جانے بھی نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اطراف میں اکابر صحابہ موجود نہیں رہے تھے۔ پھر یہی صحابہ آگے نکلے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی تھی جو مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ مکہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کوفہ میں آباد ہوئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، انس بن مالک، حسن بصری یہ بصرہ کے اندر آباد ہوئے۔ معاذ ابن جبل امیر العلماء وہ جا کر شام میں آباد ہوئے۔
ابن ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا کر مصر میں آباد ہوئے۔ اب ان حقائق کو ذرا سا غور سے دیکھیں۔ یہ وہ سارے صحابہ ہیں جو ایک باضابطہ علم کے ایک سمندر تھے، جن کی باریک نظریں مسائل کو حل کیا کرتی تھی، جن کے پاس لوگوں کا رجوع ہوا کرتا تھا۔ یہ بڑے بڑے صحابہ اس زمانے کے بڑے بڑے صوبوں کے اندر الگ الگ منتقل ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس مکہ میں ہے، تو عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ مدینہ میں ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں ہے، تو ابو موسیٰ اشعری بصرہ میں ہے، تو معاذ بن جبل شام میں ہے، تو عمرو ابن العاص ادھر مصر کے اندر ہے۔ اب لوگوں نے ان کو اپنا مرکز سمجھا، مسائل لوگوں کے سامنے آتے چلے گئے۔ مکہ والے جس مسئلے میں پریشان ہوتے عبداللہ ابن عباس سے رائے لیتے، مدینہ والے جس مسئلے میں پریشان ہوتے حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمر سے رائے لیتے، فتویٰ لیتے۔ کوفہ والے اور عراق کے یہ لوگ جس مسئلے میں پریشان ہوتے حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت علی کے پاس جاتے، اور بصرہ کے اطراف کے لوگ جس مسئلے میں پریشان ہوتے وہ ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک اور حسن بصری کے پاس آتے، اور شام کے لوگوں کے سامنے جو مسئلہ آتا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، اور مصر اور اسکندریہ کے اور افریقہ کے لوگوں کو جو مسئلہ پیش آتا وہ عمرو ابن العاص اور ان کے شاگردوں کی طرف آتا۔ لہذا یہ سارے الگ الگ گئے۔ نہ وہ زمانہ واٹس ایپ کا، نہ وہ زمانہ فیس بک کا، نہ وہ زمانہ اتنا تیزی سے پیغامات کو ادھر ادھر پہنچانے کا۔ ان صحابہ نے جو حضور سے دیکھا وہ اپنے پاس رکھا، اور جو اپنے پاس رکھا وہ نیچے منتقل کر دیا۔ اور یہی وہ بات تھی جس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ رفع یدین صرف ایک مرتبہ نماز میں ہوگا، لہذا کوفہ اور عراق کے سارے لوگوں نے رفع یدین کو ترک کر دیا۔ وہ صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعد میں نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل تھے، ان کے ماننے والوں کا ایک مجمع ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری اسی کے قائل تھے، ان کا ماننے والوں کا ایک مجمع ہوا۔ معاذ بن جبل رفع یدین کے قائل تھے، تو شام والوں نے رفع یدین کو لیا، مصر والوں نے رفع یدین کو لے لیا۔ کوئی آہستہ آمین کا قائل تھا انہی صحابہ میں سے، عبداللہ ابن مسعود آہستہ آمین کے قائل تھے، تو یہ عراق والے آہستہ آمین نمازوں میں کہتے تھے، اور دوسری طرف جو صحابہ تھے وہ زور سے آمین کے قائل تھے، تو ادھر کے علاقے کے لوگوں نے زور سے آمین کو لیا، اور یہی دین نیچے کے لوگوں تک پہنچا۔ اور انہی صحابہ سے جن بڑے بڑے اکابروں نے علم حاصل کیا، تابعین نے، انہی تابعین اور تبع تابعین کی یہ فہرست بنتی ہے جس میں سر فہرست ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، جن کا مقر اور مستقر اور جن کا علاقہ وہ کوفہ تھا، اور جنہوں نے حضرت علی سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے خاص اپنے علم کو لیا۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ پھر انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ فقہ کی تدوین ہونی چاہیے۔ نت نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر امت کے سامنے ایک لا اینڈ آرڈر کا مجموعہ نہیں ہوگا، قانون کی کوئی باضابطہ کتاب نہیں ہوگی جس کے اندر سارے اصول و فروع کو جمع نہیں کر دیا جائے گا، تو پھر یہ امت ادھر ادھر بھٹکے گی اور مسائل پیدا ہوں گے۔ اور چونکہ اس دین کی حفاظت کا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ نے اس کو ہر لائن سے محفوظ کرنا تھا، اس لیے اللہ نے پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی کے آخر نصف تک، چوتھی صدی کے نصف تک ایسے لوگوں کو ہر لائن سے پیدا کیا جنہوں نے بڑے کمالات علم و فقہ کی لائن میں کیے ہیں۔ یہی وہ امت مسلمہ کا وہ سنہرا اور تاریخی دور ہے جس میں ایک طرف حدیث مرتب اور مدون ہوئی، تو دوسری طرف فقہ مرتب اور مدون ہوا۔ یہ 300 سالہ عرصہ ہے، جس 300 سالہ عرصے میں ایک سے بڑھ کر ایک حفظ اور پختگی کا ماہر، علم کا سمندر اور علم کا چمکتا ہوا سورج اور آفتاب و مہتاب اس دنیا کے اندر آیا۔ اللہ نے اس لائن کی صلاحیتیں انہیں دیں اور انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ 4 فقہا نہیں تھے جنہوں نے فقہ کی ترتیب وجود میں لائی، ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد ابن حنبل، بلکہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا اس زمانے میں ہر فقیہ نے اپنا ایک مسلک بنایا تھا۔ امام اوزاعی تھے، امام لیث بن سعد تھے، امام سفیان ثوری تھے، امام طبری تھے، اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی۔
ایک لمبی فہرست ایسے لوگوں کو ملے گی جنہوں نے فقہ مدون کیا تھا، ایسے ہی جیسے امام ابو حنیفہ نے مدون کیا، جیسے امام شافعی نے مدون کیا، جیسے امام مالک نے مدون کیا، جیسے امام احمد بن حنبل نے مدون کیا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ان چاروں کو باقی رہنا تھا اور باقی کو ختم ہونا تھا، لہذا جو مدون کرنے والے تھے ان میں سے یہ چار ہی تھے جن کو اچھے شاگرد ملے، اور ان شاگردوں نے اپنے استاذ کے علم کو باقی رکھا۔ باقی جتنے تھے ان کو شاگرد اچھے نہیں ملے، یا ان کا مسلک چل نہیں پایا، اور خود بخود کسی اسکیم کے بغیر اور کسی قانون کے بغیر خود بخود ان کے مسالک ختم ہو گئے، اور یہ امت ان چار مسالک پر باقی رہی۔ ایک طرف ابو حنیفہ تھے، دوسری طرف امام مالک تھے، پھر ان کے شاگرد شافعی تھے، اور ان کے شاگرد احمد بن حنبل تھے۔ یہ ایک کے پیچھے ایک شاگردوں کا سلسلہ ہے، ہر ایک نے اپنے مزاج کے اعتبار سے اور صحابہ سے جو دین لیا تھا اس دین کے اعتبار سے اپنی فقہ مدون کی، اپنا ترتیب اور اپنا اسلامی نظام مدون کیا۔ اور پھر اس تدوین کے اندر ایک زمانہ، میں کہہ رہا ہوں 4 صدی تک، اب بات کو سمجھنا پڑے گا، 4 صدی تک بنو عباس کی خلافت چل رہی تھی۔ اس صدی تک یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک مسلک کے اندر منحصر تھا، دوسرا دوسرے مسلک کے اندر منحصر تھا، تیسرا تیسرے مسلک میں اور چوتھا چوتھے مسلک میں۔ مسالک کا عنوان 4 صدی تک نہیں تھا۔ 4 صدی میں پھر وہ مسائل پیدا ہوئے جن مسائل کی وجہ سے یہ امت پھر مسالک کے اندر تقسیم ہوئی۔ وہ کیا اسباب تھے اور وہ کیا وجوہات تھیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ حقیقی ایسے اسباب تھے کہ قدرتاً یہ امت علاقوں کے اعتبار سے اور ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ ائمہ کے پیچھے چلی گئی۔ قدرتاً ہوا، کوئی باضابطہ قانون نہیں ہوا، بلکہ قانون بنانا چاہ رہا تھا ابو جعفر منصور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ عباسی خلیفہ ہے ابو جعفر منصور، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی معطا اور آپ کا مسلک پورے عالم اسلام پر نافذ کر دوں۔ بہت غور سے سننا پڑے گا یہ واقعہ۔ امام مالک سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کے مسلک کو پورے عالم میں اسلام پر مسلط کر دوں اور ان کے اوپر متعین کر دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا وہ جواب حقیقت میں اس اختلاف کی پوری وضاحت کر دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا امیر المومنین ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ عراق کے لوگ اور ادھر کے کچھ لوگ ہیں جو میرا مسلک مانتے ہیں، میرے فتوے پر عمل کرتے ہیں، ان کو اس پر عمل کرنے دیں، اور جو الگ الگ علاقے کے لوگ الگ الگ مسالک پہ چلتے ہیں ان کو ان کے عملوں پر چلنے دیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس حضور کی کوئی نہ کوئی حدیث صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے۔ آپ سب کو ایک پر لانے کی کوشش کریں گے تو سب آپ کو کافر بنا دیں گے، امت کو آپ جمع نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ہر ایک نے صحابی سے لیا ہے کچھ نہ کچھ، اور جو چیز اس نے صحابی سے لیا ہے وہ حضور سے لیا ہے، اور جب حضور سے اس تک وہ بات پہنچی ہے تو آپ اس سے ہٹا کر کسی اور پر اس کو نہیں لا سکتے۔ ایسا نہ کریں آپ، لہذا ابو جعفر منصور نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ قدرتی انتظام ہوا، اور اس کی وجوہات تھیں کہ 4 صدی کے نصف کے بعد سے جب فقہ کی تدوین مکمل ہو گئی، ہر لائن کے ابواب جمع ہو گئے، کتابیں لکھی جا چکی، اللہ کی طرف سے یہ قدرتی نظام ہوا کہ اب اللہ نے صلاحیتوں کو اور دماغ کو کم کرنا شروع کر دیا۔ جو ذہن ابو حنیفہ کا تھا، جو ذہن شافعی کا تھا، جو ذہن مالک کا تھا، جو ذہن احمد بن حنبل کا تھا، اب بعد کی نسلوں کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رہی، اور قدرتاً لوگوں نے سمجھ لیا کہ پہلے والوں کو جو اللہ نے صلاحیت دی تھی بعد والوں میں اب وہ صلاحیت نہیں ہے، لہذا پہلے والوں پر ہی اعتماد کر کے زندگی گزارنا پڑے گا۔ پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے، یہ وجوہات میں بتا رہا ہوں، جن وہ لوگوں کے اندر ذاتی صلاحیت اجتہاد کی نہیں تھی، توقع کی نہیں تھی، فقہ اور فطانت کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے دین کے اندر اپنی خواہشات کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنے آپ کو فقیہ اور مجتہد کہلانا شروع کیا، اور پھر طرح طرح کے مذاق اور بھدے فتوے وہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے بھی کہا کہ بھئی اب لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں رہی
جو پہلوں میں صلاحیت تھی، لہذا اس دروازے کو بند کیا جائے۔ اب نئے مسلک کی موقع کسی کو نہ دیا جائے، اب نئی فقہ کی تدوین کا موقع کسی کو نہ دیا جائے۔ اور سب سے اہم واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ خلفاء اپنے ججز کو متعین کرتے تھے کورٹ کے اندر، اور کورٹ کے اندر جب ججز متعین ہوتے تھے، قاضی متعین ہوتے تھے، مسئلہ آتا تھا تو ان قاضیوں کے لیے خیانت کا ایک بہترین دروازہ مختلف مسالک کے فتوے تھے۔ یہ قاضی کہیں مینج ہو جاتے تو کہتے کہ صاحب یہاں پر فتویٰ شافعی کے اعتبار سے ہوگا کیونکہ سامنے والا اس کا قریبی ہے، اور پھر کہیں پر اس کے دوسرا فریق آتا جس سے اس کو مخاصمت ہے، قاضی کو، جج کو اس سے دشمنی ہے، تو وہی فیصلہ مالکی کے مسلک پر دینا شروع کر دیتا۔ تو کہتا نہیں یہاں پر فتویٰ مالکیہ کے اعتبار سے ہوگا، یہاں پر فتویٰ حنفی کے اعتبار سے ہوگا۔ اس طرح یہ جج اور کورٹ کے قاضی اور جج اپنی خواہشات کے لیے اس دین اور مسالک کے اس اختلاف کو کھلواڑ بنا رہے تھے۔ لہذا 4ویں صدی کا ختم تھا جس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اور بڑے بڑے مسلم حکمرانوں نے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ تم اگر عراق کے قاضی ہو اور کوفہ کے قاضی ہو تو تمہیں ابو حنیفہ کے فقہ پر فتویٰ دینا ہے، تم اگر شام کے قاضی ہو تو تمہیں شافعی کی فقہ پر فتویٰ دینا ہے، تم نے اگر خراسان اور ایران کے قاضی ہو تو تمہیں احناف کے فقہ پر فتویٰ دینا ہے، اور تم اگر مکہ اور مدینہ کے قاضی ہو تو تمہیں احمد بن حنبل کی فقہ پر فتویٰ دینا ہے، تاکہ اس لائن کی خرابیوں کو روکا جا سکے۔ اور یہ وہ بنیادی بات تھی جس کی وجہ سے قاضیوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اب فیصلہ دیں گے تو کسی ایک مسلک کے اعتبار سے ہی فیصلہ دیں گے، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو سکے اور لوگ اس دین کا کھلواڑ نہ بنا سکیں۔ لہذا بنو عباس اور خلافت بنو عباس کے قاضی اکثر حنفی ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی ترکوں نے اپنے لیے اپنی قضات کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے بھی احناف کو متعین کیا تھا کہ ہماری عدالتوں میں فیصلے حنفی شریعت کے اعتبار سے ہوں گے، فقہ کے اعتبار سے ہوں گے، شریعت تو ایک ہے حضور کی۔ اور ادھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پر قضات کے فیصلے شوافع کے اعتبار سے ہوں گے، اور محمود غزنوی نے اور اسی طرح نظام الملک طوسی نے عراق کے نیچے کے علاقوں میں فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پر فیصلے وہ شافعی فقہ کے اعتبار سے ہوں گے۔ اور یہی وہ بنیاد تھی جہاں سے پھر امت الگ الگ مسائل میں گئی، اور بعض والے علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہی امت کے لیے عافیت کا راستہ ہے، لہذا اس پر پوری امت کا اجماع ہوا، علماء کا اجماع ہوا، اور پوری امت نے اس بات کو دل سے قبول کر لیا کہ اب جو جس مسلک کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے اپنی زندگی کے سارے مسائل میں اسی سے فتویٰ لے گا، کیونکہ اس کے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے۔ اگر اس بندش کو نہیں لگایا جائے گا تو لوگ اپنی خواہشات کے دروازے کھولیں گے، ایک چیز شوافع کے پاس اچھی لگے گی تو وہاں اس کو لے لیں گے، دوسری چیز حنبلیوں کے پاس اچھی لگے گی تو وہاں اس کو لے لیں گے، تیسری چیز مالکیہ کے پاس اچھی لگے گی تو وہاں سے اس کو لے لیں گے، چوتھی چیز حنفیوں کے پاس اچھی لگے گی تو یہاں سے اس کو لے لیں گے۔ اس طرح یہ دین ایک کچمبر بن جائے گا، مذاق بن جائے گا۔ اس لیے امت کے علماء نے ایک بڑی تعداد 4ویں صدی سے لے کر آج 14ویں صدی 10 صدیوں اور 1000 سال کا یہ عرصہ اس امت پر گزر رہا ہے کہ اس امت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو جس مسلک کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے گزارے۔ اب بنیادی بات سمجھیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور بہت اہم بات ہے، اس کو پھر سے سمجھیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے، اور حنبلی بھی حق ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔ آپ جو چاہیں اس مسلک پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جس مسلک میں عمل کرتے ہیں اسی پر رہیں، اپنی خواہشات کے اعتبار سے ادھر اور ادھر غوطے نہیں لگا سکتے۔ شافعی حنبلیوں کو اور حنبلی شافعیوں کو اور حنفی شافعیوں کو اور شافعی حنفیوں کو کافر یا عمل کا خراب نہیں کہہ سکتا۔
یہ وہ عمدہ مثالیں تھیں جو اس زمانے کے بڑوں میں موجود تھیں. ان کے اندر توسع تھا، ذہن ان کے وسیع تھے، سوچیں ان کی بہت وسیع تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مسائل میں اختلاف رکھنے والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد پر پہنچے، وہیں ان کی قبر بھی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد وہ قنوت پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس حادثات کے موقع پر قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، شوافع کے پاس ہر سال پورے سال ہر فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مسنون ہے. امام شافعی نے فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھے بغیر رکوع میں سجدے میں چلے. احناف کے نزدیک قنوت نازلہ فجر کی ہر نماز میں نہیں ہے، کبھی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو اس میں پڑھی جاتی ہے، ورنہ ہمیشہ نہیں. اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمیشہ ہے. امام شافعی نے قنوت نازلہ پڑھے بغیر سجدہ کر لیا، سلام پھیرا ادھر ادھر. تو جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو اور ڈنکی کی چوٹ پہ آپ نے پڑھنا چاہیے تھا، ان کا علاقہ ہے، احناف کا علاقہ ہے، ابو حنیفہ کی مسجد ہے، یہاں تو اور ڈنکی کی چوٹ پہ پڑھنا چاہیے تھا. لیکن بڑے بڑے تھے، ذہن ان کے وسیع تھے، ہمارے جیسے چڑیا کے اور مرغی کے دماغ والے نہیں تھے. وہ کہنے لگے یہ جو قبر والا لیٹا ہوا ہے اس کے علم کی عزت کے سامنے میں نے اپنے مسلک کو یہاں چھوڑ دیا ہے، اس کے احترام میں نے اس کی بات پہ عمل کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے. احناف کے نزدیک خون اگر جسم پر کوئی مار لگے یا جو کچھ بھی ہو، خون اگر نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکل کر بہہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مالکیہ کے نزدیک خون کا نکلنا وضو کے ٹوٹنے کے لیے کوئی ضروری نہیں، کہتے خون چاہے جتنا نکلے وضو نہیں ٹوٹتا. ہارون رشید نے پچنا لگایا، ہجامہ کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہجامہ کر رہا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ خون کے نکلنے پہ وضو نہیں ٹوٹتا. اور ہارون رشید نے بغیر وضو کیے کہ نماز کے لیے آگے بڑھا اور امامت کی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہو گئے، افتتاح میں کھڑے ہو گئے، اپنی رکعت باندھی. نماز ختم ہوئی. لوگوں نے کہا کہ ابو یوسف تمہارے نزدیک تو خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہنے لگے امیر المومنین کے نزدیک کیا حکم ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا. کہنے لگے اللہ کے پناہ امیر المومنین کے پیچھے اتنی سی بات پر میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم جو لوگ اتنی بات پر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ یا تو خارجی ہے یا رافضی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اتنی سی بات. اور یہاں تو صورتحال ہم نے جو بنا دی ہے مسالک کی تو اللہ کی بنا. بہرحال یہ صورتحال بنی، امت اس طرح مسالک کے اندر بٹی، لیکن اس کا ایک منفی اثر جو پڑا اور اس کا ایک یعنی دوسرا چہرہ جو سامنے آیا وہ بہت برا تھا، اچھا نہیں تھا. ایک طرف امت حنفی میں بٹی، شافعی میں بٹی، مالکی میں بٹی اور حنبلی میں بٹی. ان کے پہلے جو تھے اتنے وسعت والے تھے کہ ہر ایک کو وہ جگہ دیتے تھے اور ہر ایک کے بارے میں کہتے تھے یہ حق پر ہے اور یہ بھی صحیح ہے اور میں بھی صحیح ہوں، کوئی غلط نہیں کہتے تھے. لیکن بعد میں آگے زمانہ بڑا، ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں جب لگام آئی تو پھر وہ دور امت پر آیا 6 صدی سے لے کر 13ویں صدی تک کہ یہ امت جگہ جگہ حنفی شافعی کے جھگڑوں میں، مالکی حنبلی کے جھگڑوں میں اور تو صحیح اور میں غلط کے جھگڑوں میں اتنی پڑی رہی کہ شاید ان کی وجوہات زوال میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی. ایک زمانے تک لڑتے رہے، مسائل یہاں تک پہنچے اور آپ کو ہر ایک کی کتاب میں یہ مسائل مل جائیں گے، چاہے شافعی ہو چاہے حنفی ہو، چونکہ یہ دو مسلک زیادہ پروان چڑھے، لہذا انہی کے درمیان زیادہ جھگڑے بھی ہوئے. کہیں ملے گا کہ کیا شافعی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کیا شافعی شخص کو اپنی بچی دینی چاہیے، کیا حنفی کی بچی کرنی چاہیے،
کیا حنفی امام کے پیچھے شافعی کی نماز ہوتی ہے؟ یہاں تک امت گر گئی۔ جس نبی نے فرمایا تھا کہ فاجر و فاسق کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور جس امت کے صحابہ و تابعین نے حجاج بن یوسف جیسے فاسق اور فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اس امت کے بعد والوں نے شافعی اور حنفی کی اقتدا کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کی نحوست یہاں تک پہنچی کہ مکۃ المکرمہ اور بیت اللہ کے اندر 4 مصلی قائم کر دیے گئے اور 4 امام متعین کیے گئے، اور چاروں مساجد کی الگ الگ نمازیں شروع ہو گئی۔ ایک نماز حنفی ادھر پڑھتے، شافعی ادھر پڑھتے، مالکی ادھر پڑھتے، حنبلی ادھر پڑھتے۔ لیکن پھر امت کو سمجھ میں آیا کہ یہ کام جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ایک زمانہ آپس میں لڑتے بھیڑتے مناظرے کرتے کرتے 13ویں صدی کے قریب 1800 کا زمانہ، خلافت عثمانیہ کے سقوط کا زمانہ، یہاں سے 100-200 سال پیچھے کا زمانہ، اس امت میں وسعت آئی۔ مکۃ المکرمہ کے 4 مصلی ختم کر کے ایک امام پر سب کو لا لیا گیا۔ اب حنفیوں اور شافعیوں کا جھگڑا ختم ہوا، مالکیوں حنبلیوں کا جھگڑا ختم ہوا، یہ وہ غلو آپس کے مسالک کا ختم ہوا۔ اب حنفیوں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ امام شافعی کی بھی تعریف شروع کی، امام مالک کی بھی تعریف شروع کی، امام احمد بن حنبل کی بھی تعریف شروع کی، وہیں پر 3 لوگوں نے ان کی بھی تعریف شروع کی، اور امت اس اختلاف سے باہر آئی۔ جھگڑا ختم ہوا۔ وہ دور ہم نے نہیں دیکھا جس دور میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالے ہوئے تھے۔ یہ سارا دور ختم ہوا، امت نے چین کی سانس لی۔ پھر یہ دور آیا 19ویں صدی کا۔ اس دور کے اندر پھر وہ مسائل پیدا کیے گئے یا پیدا ہوئے، اور پھر اس امت کے اندر ایک طبقے نے اپنا وجود ظاہر کر کے پھر وہی موضوع کو چھیڑا جو 1300 سال یا 1000 سال پہلے کا موضوع تھا۔ بعض مخصوص موضوعات کو اپنا عنوان بنا کر پوری دین کی خدمت اسی پر لا کر چھوڑ دی۔ تمہاری نماز غلط ہے، تمہاری نماز صحیح ہے، ان کی نماز غلط ہے، ان کی نماز صحیح ہے، ان کی طلاق غلط ہے، ان کی طلاق صحیح ہے، ان کی عید صحیح ہے اور ان کی عید صحیح نہیں۔ حالانکہ اس طبقے کے اول ترین لوگوں نے، میں اور صاف لفظوں میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے اتنی تفصیل اسی لیے سنائی کہ تاکہ یہ سارے موضوعات سامنے رہیں، اور یہ سارے موضوعات سامنے اس لیے رہیں کہ ہم کسی اور کو بلا بلا نہ کہیں، بلکہ ہم ہر ایک کے لیے اپنے دل میں گنجائش رکھیں۔ یہ ہے وہ بنیادی بات، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں گنجائش رکھو کہ کسی کے بارے میں کل قیامت کے دن بھی ایک روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے کہ رفع دین صحیح تھا کہ رفع دین نہیں کرنا صحیح تھا، کوئی نہیں ملتا۔ ہاں، تمہارے دل کا خشوع دیکھا جائے گا کہ تم اپنی نماز میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھ رہے تھے، یہ دیکھا جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ بنیادی وہ تاریخ ہے تدوین فقہ کی، جس مرحلے سے یہ 1400 سال سے امت گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ ہم سے پہلوں نے بہت کچھ جھگڑے ان عنوانوں پہ کر لیے ہیں، اور ہم آج کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نیا کوئی کام کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو پہلوں نے کر لی۔ اور پھر ان کی جو صورتحال بنی زوال کی، گرنے کی، مٹنے کی، خدا نخواستہ کہیں ہماری بھی وہ نہ بن جائے۔ اس لیے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حنفی ان کی نماز روزے سے لے کر ان کے آخری حکم تک ہر چیز حق ہے، تو شافعی ان کی نماز اور اذان سے لے کر آخر مسئلے تک ہر چیز ان کی بھی حق ہے، تو مالکی کا بھی یہی معاملہ ہے، حنبلی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کوئی رفع دین کرنے والا نہ کرنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری نماز غلط ہے، اور کوئی زور سے آمین کہنے والا نہ کہنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری نماز غلط ہے۔ یہ تو جنہوں نے مسئلے بنائے انہوں نے نہیں کہا، تو بعد والے کیوں یہ خیانت کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کیوں یہ خیانت ہوتی؟ بہرحال ان مراحل سے یہ امت گزر کر یہاں پہنچی ہے۔ اب اس وقت امت کے سامنے یہ مسائل چیلنجز نہیں ہیں، اس پر امت نے 1000 سال کھپا دیے، اور کھپا کر ہر چیز مدونہ شکل میں، کتاب کی شکل میں امت کے سامنے۔
اس وقت امت کے سامنے دوسرے چیلنجز ہیں، کاش کہ ہم ان چیلنجز کی طرف توجہ کریں۔ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زور سے رفع یدین کرے، آمین کہے، اور کوئی یہ کرے اور وہ کرے۔ اس وقت امت معاشرتی اعتبار سے جس ارتداد کا شکار ہے وہ مسئلہ ہے۔ میرا دل بہت کر رہا تھا کہ میں آج جہیز اور ان دنیا دوسرے عنوانوں سے بات کروں، لیکن یہ موضوع اگر آج نہیں مکمل ہوتا تو شاید رہ جاتا۔ حقیقت اس وقت امت کی صورتحال جو گھریلو انتظامات اور معاشرت کی زندگی ہے اس کے اعتبار سے تباہ کن بن چکی ہے، تباہ کن۔ ایک واقعہ کسی عائشہ کا سامنے آ گیا، پوری امت کے مفکر اور دانشور واٹس ایپ اور فیس بک پہ متعلق ہو گئے، لیکن خود زمینی سطح پر، گھریلو سطح پر سسرالی نظام جتنا ظالمانہ اس وقت بنا دیا گیا ہے اور سسرالی نظام جتنا متعصب اس وقت بنا دیا گیا ہے، شاید ہی ہم اس سے نکل پائیں، شاید ہی۔ ایک ظلم و ستم کی داستان ہر گھر میں رنگی جا رہی ہے اور صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شادیوں کو دیکھو تو انتہائی تباہ کن صورتحال شادیوں کی بن چکی ہے۔ بیاج بٹوں پر، سود پر پیسے لے لے کر ایک شخص کو اپنی بیٹی کو ودا کرنا اور رخصت کرنا پڑتا ہے اور اس پر بھی پوری دنیا کے وطانے سنتا ہے۔ لالچ کی انتہا ہو چکی ہے، انتہا کہ آدمی ایک بھیک مانگنے والے سے بھی نیچے اتر کر بھیک مانگ رہا ہے سامنے والے سے۔ ایک آدمی اپنی بیٹی بھی آپ کے پاس دے اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت سے بھی آپ کو نوازے اور پھر تم اس کو اپنے گھر میں سکون بھی نہ دو، یہ کیسی زندگی ہے؟ اس وقت میں اس لیے اکثر کہتا ہوں عورتوں پر ظلم مردوں کی وجہ سے کم ہے، عورتوں کے لیے ظالم عورتیں خود سب سے زیادہ ہیں۔ عورتیں عورتوں کے لیے سب سے بڑی ظالم ہیں اور عورتوں کی نیا ڈبانے والی خود عورتیں ہیں، مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ سسرالی نظام تباہ کن ہو رہا ہے، وہیں پر جس بچی کو بیاہ کر کسی گھر میں بھیجا جا رہا ہے تو اور رشتوں کی تباہی کی وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ ماں پوری دخل اندازی اپنی بچی کی گھر کی زندگی میں کر رہی ہے، مکمل دخل اندازی۔ جہاں بچی کو بیاہ کر دیا ہے خیر خیریت کے لیے فون کر لو، ٹھیک ہے، لیکن پوری صبح سے شام تک کی رپورٹ کا لینا کیا ضروری ہے؟ 2 گھنٹے ماؤں سے بچیاں بات کرتی ہیں اور صبح سے شام تک پوری باتیں اس سسرال کے اپنے گھر میں سناتی ہیں۔ گھر کے لوگوں کو اتنی باتیں معلوم نہیں ہوتی جتنی سسرال والوں کو معلوم ہوتی، اور پھر اوپر ظالمانہ یہ نظام کہ باپ کہتا ہے بیٹی تو یہ کر، ہمارے لیے تجھے پالنا کون سا مسئلہ ہے؟ تو کیا صرف کھلانا پلانا ہی کسی لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے کوئی آسرا اور اس کی جسمانی کوئی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوئی سہارا، کیا یہ اس کی ضرورتیں نہیں ہے؟ ماں باپ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ معاشرتی نظام تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے۔ میں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، شادیوں کے مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، پھر ہمارے دانشور کھڑے ہو جاتے ہیں اوپر سے، علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء سارا ٹھکرا علماء پہ پھوڑتے ہیں لا کر۔ علماء کیا کر رہے ہیں؟ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ کسی کی بچی بھاگ کر گئی تو علماء کیا کر رہے ہیں؟ کہیں پر رسم ہو رہا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بینڈ باجا بجا رہا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء جو کر رہے ہیں، تم جو کرتے ہیں اس وقت تم کہاں رہتے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب بولتے ہیں، ہر چیز کو بتاتے ہیں، اس پر عمل کرنا، کسی کا ہاتھ اور گلہ پکڑ کر کام کرانا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بتا دینا علماء کی ذمہ داری ہے، سمجھانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، 3 دن سے میں میسیجز دیکھتا رہ رہا تھا، کوئی خودکشی پر بڑے میسیجز لکھ رہا تھا، تو کوئی لالچ اور جہیز کو میسیجز لکھ رہا تھا، تو پھر جو لبرل قسم کا طبقہ ہے وہ سرخیاں لگا کر علماء کہاں مر گئے، علماء کہاں چلے گئے، اس پر میسیجز چل رہے تھے۔ اصل جو موضوع ہے اس کو دیکھو۔ اس وقت سسرالی نظام تباہی کے دہانے پر ہے اور اس میں انوالومنٹ لڑکے والوں کا، لڑکی والوں کا، وہ تباہ کر رہا ہے نظام کو، اور ہر ایک نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ہے، اس کی تباہی اور اوپر جا رہی ہے، اور لالچ نے ان ساروں پر مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ نت نئے طریقوں میں امت تباہی کے دہانے پر ہے۔ میں ایک مرتبہ یہاں سے گزرا، وہ ادھر
برج سے ایسے آیا، جا رہا تھا ویسے 50 نوجوان ایک وہ کون سا پودینے کا ہار ایک گاڑی پہ لگا کر قبا مسجد کے سامنے سے وہ ناشتے میں جا رہے ہیں. میں پونا گھنٹے کے بعد واپس آ رہا تھا تو وہ فیمس کے سامنے ان کی گاڑی پہنچی تھی. بیچ میں اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹریفک جام ہو رہی ہے، ان کو کوئی خبر نہیں کسی بات سے، مگر ہزاروں کروڑوں روپیہ امت ان تماشوں میں خرچ کر رہی ہے، اور ان کے سامنے جب دین کے مسائل آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات صحیح نہیں. کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد کو 10 روپے دینے میں حالات صحیح نہیں. صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے. پھر نئے نئے فسائل اور نئی رسم و رواج نے نظام زندگی کا تباہ کر کے رکھ دیا. اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ سارے مسائل ہیں اس وقت کا موضوع. کاش کہ ہم اس کو سمجھیں، کاش کہ اس کی طرف ہم توجہ دیں، اور کاش کہ ان چیزوں کو قابو میں لانے کی فکر کریں. قابو میں لایا اسی وقت جا سکتا ہے جب ہر مرد اپنے گھر کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے کر گھر کا نظام چلائے. عورتوں کے ہاتھوں میں گھروں کا نظام ہوگا تو وہ گھر تباہ ہوئے بغیر نہیں بچے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.